جو صحیح شعوری ایک پیدائش کہہ لیجیے، وہ جب میں یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا اپنی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں، تو ماشاءاللہ میں نے تو شیخ قرآن سے سٹارٹ کیا تھا. مطلب پرسنلی میں اپنا بتا رہا ہوں، قرآن کے ترجمے سے الحمدللہ، اور قرآن کی تلاوت بہت سننا شروع کر دی. تو اس کے میں نے جو کمال اثرات دیکھے ماشاءاللہ. لیکن آپ کے خیال میں کہ ایک بندہ جب دین کی طرف آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں عربک سیکھوں، میں قرآن سے سٹارٹ کروں، کوئی اخلاقیات کی کتاب پڑھوں، سیرہ کی کتاب پڑھوں، کیا میں کر سکتا ہوں اور کس طرف میں جاؤں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ یار اتنے فرقے ہیں، یہ ہمارا عام آدمی کہتا ہے نا، فرقے بہت زیادہ ہیں، تو میں کس طرف جاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا شیخ، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ جب ایک بندہ نیا نیا آتا ہے دین میں، اس کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ اور یہ کہ جو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ فرام ویئر ٹو بگن، کہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے؟ محمد علی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، جی خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے، اور وہ ینگسٹرز جو اس ایج میں الحمدللہ، اور ایک عرصے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یوتھ بہت اس طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے الحمدللہ، بالکل ایسی بلکہ دین کو انجوائے کر رہی ہے یوتھ، آپ یہ کہہ لیں الحمدللہ. خاص طور پہ اس میں ایک بڑا کردار ہے یوتھ کلب کا کہ انہوں نے ایک ٹچ دیا ہے بڑا ہی، ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوائبل لائف آپ کیسے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو خیر پر رکھیں. تو جب یہ بہت زیادہ لوگوں کی ٹریفک ہوتی ہے اس طرف دین کی طرف آنا، تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. یہ ٹاپک اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ شیطان جن 5 جگہوں پر ایک بندے کے لیے صحیح جو ایمبش لگاتا ہے نا، جی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام میں تو ہوں پہلے سے ہی، اب مجھے عمل کی طرف آنا ہے اور اب مجھے پریکٹس کی طرف آنا ہے، تو یہاں پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دو کہ یہ بندہ کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل صحیح. اور وہ زور کیسے لگاتا ہے؟ کچھ اس بندے کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، ساری آپ کی تفریح ختم ہو جائے گی، ساری انٹرٹینمنٹ ختم خوف ہوگا، پیدا ہونا، اس کے خوف، وسوسے. ذہن میں اور نئی وہ نئی 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مرغوبات ہوتی ہیں نا، جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، اس سے پہلے پسند تھی، وہ چھوٹنے کا خوف، صحیح اور نئی پابندیاں اپنے اوپر اسلام کی طرف سے جو عائد اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار بہت سخت ہوگا. تو یہ 2 طرح کے خوف اس کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہاں پہ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے، یہاں اس کو وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کو بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے، اب اس کو آپ نے قابو ایسے کرنا ہے کہ آپ کی طرف رہے کہیں اور نہ جائے. اور یہ چیز بھی ایک کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسا ایک ہڈن ایک ایسا اٹیک ہوتی ہے نا کہ بندہ کبھی کبھی سبحان اللہ یہ والا دور چلا جاتا ہے. تو میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرف آنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا. ٹائم اس اعتبار سے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کروں جو کام میں پہلے نہیں کر سکا تھا، یا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی الیکٹریکل انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ٹولز، جو بنیادی ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کا، جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا بنیادی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کرے. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہوگا دین. دوسرا سوال، اس کو یہ تنہائی کی بات ہے، اس کی بالکل الگ بیٹھ کے وہ سوچے، اگر میں دین کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا ہوں، تو اللہ کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اللہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے دین کی پہچان سامنے آ جائے گی. یہ اس کا خود بخود ایک آنسر ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین سامنے آ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی دین ہے. اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. بس اب یہ جب یہ سوچ لے، اس کے بعد پھر یہ اپنا راستہ جب سیٹ کرے گا، بنیاد یہ ہوگی، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ
شیطان بھی کوئی زیادہ اس کو تنگ نہیں کر پائے گا، اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں اس ٹریپ میں ہوتے ہیں جو شیطان کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. بہترین ماشاءاللہ شیخ. یہ جو آپ نے شیطان کے ٹریپس کی بات کی ہے نا، مجھے یاد آ گیا کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو واقعی شروع میں نا یہ خوف ہوتا تھا کہ یار دوست چھوٹ جائیں گے یا دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے. دوسرا فیملی کا بھی ایک پریشر ظاہر ہوتا ہے. فیملی والے وہ طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ طالبان بن گیا، یا پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا، ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ شیخ بڑا ہمیں سوال ایک کامن آتا ہے کہ فیملی والوں کو کیسے ہینڈل کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ نا غصے ہو جاتے ہیں جب شروع میں وہ دین کی طرف آتے ہیں نا، تو بہت زیادہ جوش، جیسے وہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوکا کولا کی جھاگ بلڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے. تو وہ فیز بڑا اس میں ٹف ہے ہینڈل کرنا اپنے ایموشنز کو، کیونکہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے ایک فرسٹریشن تو بلڈ ہوتی ہے اور بندے میں ایک وہ ایگریشن بھی بلڈ ہو سکتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس فیز میں کیسے یہ ڈر ختم کیا جائے کہ فیملی والے مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے یا میرے دوست نہ چھوٹ جائیں، اور یہ کہ کس طرح سے انہیں دعوت جو ہے وہ دی جائے؟ اس میں محمد علی بھائی دو چیزیں ہیں، ایک یہ بندہ جی اور ایک اس کی فیملی، یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، فیملی ہو یا فیملی کے باہر کے لوگ ہوں، جو سپوزڈ فیملی ہو، بننے والی فیملی ہو سکتی ہے. نوجوانوں کے اس سلسلے میں زیادہ تر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں کو کیسے چھوڑوں، اس سے تو بڑی اپنی یاری ہے، آنا جانا ہے، وہ جو دوستی کالج اور یونیورسٹی کی ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں. اس میں ایک تو اس بندے کے لیے ہے چیز، اور دوسری ان کے گھر والوں یا فیملی کے لیے. اس بندے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے نا کہ مطلب میں فلاں کو چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا، فیملی سے پہلے یہ خوف کبھی کبھی زیادہ حاوی ہوتا ہے. صحیح. یا فلاں کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، فلاں بندی بڑی میرے قریب تھی، بڑے ہم نے وعدے کر رکھے تھے، جھیل کے کنارے بیٹھ کے بڑے پتھر پھینکے ہوئے تھے، ہر پتھر پہ قسم کھا رکھی تھی، تو ہم کیسے مطلب میں کیسے سروائیو کروں گا. اس میں ان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک شعر یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو بھی سناتا تھا. مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے ساتھ، اس سے بھی معذرت کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اس سے بچھڑے تو مر جائیں گے، کمال کا وہم تھا بخار تک نہ ہوا. کمال. بالکل سچ. یہ ایسے ہی ہوتا، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میری زندگی، یہ بندہ یہ بندی، اگر اس سے میں بچھڑ گیا نا تو بات ساری ختم ہو جائے گی. صحیح بات. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بخار بھی نہیں ہوتا، یقین کریں کہ زکام تک نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں وہ. اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی، تم کس کو چھوڑ رہے ہو اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہو. سبحان اللہ. جب آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہوگا نا کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، تو پھر دنیا کیا چیز ہے اور یہ محبتیں کیا چیز ہیں. آپ کو وہاں پر وہ ملے گا، وہ سکون، وہ چین اور وہ دل میں سیٹسفیکشن اور اطمینان ملے گا کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دوسرے نمبر پر فیملی کا جو خوف ہے، فیملی کا ایشو یہ ہے کہ فیملی والوں کو ایک بات یہ چاہیے، ان اللہ کے بندوں کو، کہ آپ کا بیٹا اگر چینج ہوا ہے تو کیا چینج اس میں آیا ہے. پہلے وہ جو تھا اب اس میں کیا چینج آیا ہے. صرف یہ چینج آیا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے سامنے اس نے زیادہ بو ڈاؤن شروع کر دیا ہے، زیادہ وہ اپنے خالق کے قریب تر جانے کی کوشش کر رہا ہے. مساجد کی طرف اور مسجد سے متعلق لوگ یا وہ لوگ جو پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. آپ کو اس میں ایشو کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا بیٹا ترقی کی طرف، بلندی کی طرف جا رہا ہے یا کہ وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. صحیح. نہیں، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. وہ اس کا اخلاق بھی سنبھلے گا، اس کی عادات بھی سنبھلیں گی. اگر وہ کام کاج کرنے والا ہوگا، بزنس سے متعلق ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی، بزنس اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حلال حرام کی تمیز رکھے گا. تو یہاں پہ فیملی کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں اور تھوڑا سا ان کو روم دیں کہ دیکھ لو کیا کرنا ہے آپ نے. شیخ فیملی کو ویسے ایک فیئر ہوتا ہے کہ یہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، یا ملنا جلنا چھوڑ دے گا، مکس اپ ہونا چھوڑ دے گا، یا دنیا سے دور ہو جائے گا. تو اس پہ کیا آپ کہیں گے اس فیئر؟ ہاں، یہاں پہ جو لوگ دین کی طرف آنے والے ہیں، جیسے آپ نے پہلے سوال میں بھی ذکر کیا، یہاں پہ پریکٹس کی طرف آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اور وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ خود تو پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریکٹس سے دور ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی فیملیز. اور وہ ہے ان کی بے جا سختی جی، اور شریعہ
قرآن سننا اور اس کی گائیڈنس سے بالکل ماورا ایک لہجہ اور ایک وہ سختی جو ان میں آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے گھر والے اگر کچھ دین کی طرف مائل بھی ہونا دور ہو جاتے ہیں. یہاں ان سے ہماری ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ اس طرف آئیں، پریکٹسنگ لائف کی طرف جب آپ آئیں، آپ نے سب کے ساتھ ہی نرمی کرنی ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ. اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دینداری نہیں ہے کم از کم. اس کی آپ مثال یہ لیں، قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے. سورہ لقمان میں ورس نمبر 11 سے لے کر تقریباً 21-22 تک لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ والدین سے متعلق کہ حسن سلوک کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر آپ کو والدین اس پر مجبور کریں، عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، مجبور کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج کے والدین بچوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ مجبور اب تو یہ بات ہی نہیں رہی نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجبور کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ کا مطلب ہے کہ کوشش کی انتہا ہے. جہاد اسی سے نکلا نا، جدوجہد اسی سے نکلا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وَإِن أَرَادَكَ، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر وہ ان کا ارادہ یہ ہو، ان کی انٹینشن یہ ہو، وہ چاہیں یہ. اگر یہ بھی نہیں کہا وَإِن أَحَبَّكَ، اگر وہ آپ کو یہ چاہیں، آپ کے لیے یہ پسند کریں کہ آپ شرک کرو، نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ بھرپور کوشش کریں آپ کو شرک میں انوالو کرنے کی، فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں مانی اس میں. لیکن رویہ کیا رکھنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فی الدنیا معروفہ. دنیا کے معاملے میں ایسے والدین کے ساتھ بھی جو آپ کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں صرف حکم نہیں دے رہے، کوشش کریں بھرپور، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. کیا بات. ہماری یہاں اگر ہماری اچھائی ہی تو ان کو بہت بڑے پیمانے پر بدل سکتی ہے. صحیح بات. ان کی جو سختیاں یا ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی پابندیاں آتی ہیں تو اس کو صبر سے کام لیں اور چلتے رہیں. لیکن ان کے ساتھ آپ کی نرمی ہونی چاہیے. آپ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ خدمت گار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ ان کو وقت آپ کو دینا چاہیے، پہلے سے زیادہ گفٹس اور اس طرح کی چیزیں ان کو دینی چاہیے. وہ بہت جلد اپنی سختی کو چھوڑ دیں گے. بے شک بے شک، الحمدللہ. ایک بہت امپورٹنٹ سوال شیخ کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ایک ویو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے، جیسے وہ حدیث ہے، اس کا میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، صحیح الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین آسان ہے اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا اس میں تو وہ کیری نہیں کر سکے گا. آن دی ادر ہینڈ ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دین پر عمل کرنا جو ہے وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ایک دہکتے ہوئے کوئلے کو، اس کو انگارے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو آپ کے نزدیک دین آسان ہے یا دین بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چوائس اختیار کر رہا ہوں اور مجھے کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. محمد علی بھائی، دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تمہیں. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ تو بات ہی بالکل فائنل بات ہے کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. بالکل ٹھیک. نماز میں آسانیاں کتنی ہیں. آپ اگر گھر سے نکلیں، سفر پہ ہیں، سفر پہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ گھر والی کنڈیشنز نہیں اور وہ پوزیشن نہیں ہوتی. آپ کو دو بڑی سہولتیں دی گئیں، ایک قصر نماز، دوسرا نمازوں کو جمع کرنا. صحیح. اور اس کے علاوہ جب آپ گھر پہ موجود ہیں، آپ کو کوئی ایشو ہے، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے پڑھنے میں مشکل ہے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں. آپ سوئے رہ گئے، نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ لگی رہ گئی اور آپ کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ جب اٹھیں نماز پڑھ لیں، پورا اجر ملے گا. آپ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کی وجہ سے آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا. دین کی نیچر جو ہے نا وہ آسان ہے. وہ جو حدیث آپ نے پہلے دو حدیث ذکر کی، پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، یہ آپ نے بتائی. کوئی بھی شخص دین کو
جس کو کہتے ہیں نا ڈومیننٹ اس پہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. اس میں بتایا یہ گیا, اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک شخص وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے, وہ تہجد 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے, وہ 3 گھنٹے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, ایک شخص اس کے لیے رخصت ہے, آسانی ہے کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. صحیح. آپ اگر اس سے زیادہ چاہتے ہو تو پیر جمعرات کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو تو اب 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لیں. بندہ کہتا نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھوں گا. ایک شخص ہے, اس کو کہا گیا کہ آپ 3 دن میں قرآن ختم کر لیں اگر بہت شوق ہے, مہینے میں نہیں, 10 دن میں نہیں, ہفتے میں نہیں, 3 دن میں کر لیں. وہ اس سے بھی اگر زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا, اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا زیادہ دیر. یہ مطلب ہے اس کا. بالکل صحیح. اور دوسری حدیث جو آپ نے بتائی کہ کالقابض علی الجمر, کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے وہ اپنے ہتھیلی میں اس نے انگارہ پکڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس حدیث میں, اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے. اچھا. وہ ہے صبر. صبر مشکل ہوتا ہے. صحیح. صبر کس بات پر؟ آپ کا اپنی آئیڈینٹی پر رہنا, دین کی آئیڈینٹی پر رہنا. بالکل ٹھیک. اس دور میں جب آپ کو آپ کے مسلمان لوگ دین پر پریکٹس کی وجہ سے بہت سٹرینج فیل کریں, وہ کہیں یہ تو سٹرینجر ہے یار, کہاں سے آ گیا بھائی, کہاں سے داڑھی رکھ لی بھائی آپ نے یہ کیسا حلیہ اپنا لیا, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس دور میں اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بگنرز کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ صبر ان کو کرنا ہوگا اور دین پر جم کے رہنا ہوگا. بس یہ جم کے رہنا ان کے لیے اور پابندی کے ساتھ دین پر رہنا یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا. آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے, دین میں تنگی اور سختی یا دین مشکل نہیں ہے, دین میں پابندی اور کنسسٹنسی یہ موجود ہے. لوگوں کو پابندی اور کنسسٹنسی اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے دین بہت مشکل ہو گیا. نہیں, آپ کو یہ کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. صحیح بات. یہ پابندی ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ آپ کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. آپ کی کمر میں مسئلہ ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے رکوع کرنا ہی کرنا ہے, پھر تو ہوتی سختی. اب پابندی یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, آپ کھڑے کو نہیں کر سکتے, کوئی ایشو نہیں, آگے چلیے آپ. زبردست شیخ. اس پہ میں ایک مثال بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں, 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ. تو تم اگر ایک نماز کا چلو 15 منٹ لگا لو, 15 منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ 75 منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب یہ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے 75 منٹس, یعنی 7% میں بھی 8%. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہاری جو جاب ہے وہ تو 50% آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی ہے, یعنی 11 سے 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. انسان نکلتا ہے, کماتا ہے, اور وہ ضرورت ہے اس کی, ظاہر ہے. تو کیسے دین مشکل ہے کہ 7% صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرے کہ نہیں یار پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگی. ہاں, ان کے لیے نا میرا خیال یہ شاید ان میں سے کوئی بندہ آپ کو جواب دے کہ نہیں محمد علی بھائی ہم 7% نہیں 30% نکال سکتے ہیں نماز کے لیے, لیکن صرف نماز نہیں ہے. آفس میں جاتے ہیں تو ادھر سے کوئی لہرا کے آ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے لہرا کے آ رہا ہوتا ہے, اور کوئی ادھر سے فتنہ, کوئی ادھر سے نظر بچانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کوئی ڈیل آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں اصل میں یہ چیزیں لوگوں کو کبھی زیادہ مشکل لگتی ہیں. نماز بھی کبھی کسی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے باوجود بھی آپ کا ٹائم بہت کم لیتا ہے دین, جی, اور آپ کو جو دیتا ہے وہ دیتا ہے صبر. زبردست. جس میں وہ کالقابض علی الجمر ہے نا کہ انگارہ پکڑنے کی مترادف ہے. اب صبر جو ہے نا وہ ہم عام طور پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ کہ کوئی مصیبت آئی تو آدمی صبر کرے. نہیں, صبر یہ تو اس کی ایک قسم ہے. اس کی بنیادی 2 اقسام یہ ہیں کہ نیکی پر صبر, برائی سے صبر. اور یہ بھی کہ لوگوں کی طرف سے جو تانے آئیں گے اس پہ بھی وہ ظاہر وہ تیسری کیٹیگری میں وہ آ جائے گا. بالکل بالکل زبردست. شیخ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی اسی سے ہے جو ماں باپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے نا, کہ بلکہ کسی حد تک نا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ نیا دین کی طرف آتا ہے تو بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو وہ نا ہر وقت ہی دین کی بات اور ہر محفل میں ہی دین کی بات. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا شیخ, اس میں میں نے ایک بڑی عجیب بات پڑھی, مجھے عجیب لگی اس وقت, شروع کی بات ہے, میں دین میں آیا. اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک کال انہوں نے, رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کرو,
ادروائز وہ بور ہو جائیں گے. مطلب یہ الفاظ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا. تو یہ بھی ایک شکایت آتی ہے نان پریکٹسنگ کہہ لیجئے, یا ایسے لوگ جو ابھی دین کی طرف اتنا زیادہ ان نہیں ہیں, وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہر وقت ہی مطلب دین کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں اس کی محفل میں. تو سیرت ہمیں کیا بتاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کرتے ہوں گے, صحابہ سے مکس اپ بھی ہوتے تھے, ہر وقت ظاہر ہے کہ ترغیب یا واعظ تو نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس کے بھی محمد علی بھائی دو حصے ہیں, دو اس کی اطراف ہیں, ڈائمینشنز اس کی دو ہیں. ایک اس شخص کی طرف سے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے جو یہ ہر وقت جو کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو آپ نے حدیث کوٹ کی وہ اس کا مفہوم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ لوگوں کو جو یہ بات بتا رہا ہے لوگ اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں اور کیسے لینا چاہیے. پہلی جو بات ہے نا, جو حدیث آپ نے ذکر کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, اس کی اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, اچھا آپ کی پریکٹس. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے نصیحت. جی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ ہر روز اس طرح سے, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز لوگوں کو بیٹھ کے نصیحت نہ کرنے لگ جایا کرو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کے لیے ایک گیپ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اہتمام کرتے تھے کہ روزانہ نصیحت نہ ہو. اچھا, اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے نصیحت, ایک ہے تعلیم. صحیح. تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیتے تھے. صحیح صحیح. اب ہمارے اسکولوں میں دیکھیں 5 دن کم از کم تو ہوتی ہے نا, تعلیم ہوتی ہے 5 دن. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ کچھ نہ کچھ تو بتاتے تھے. نصیحت یہاں پہ جس سے منع کیا گیا نا, وہ یہ ہے کہ بٹھا کے کہنا یار یہ نہیں, ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا نہیں, ایسا کرو. یہ چیز اس کو نہیں کرنا آپ نے بار بار, کیونکہ انسان ہے, انسان اکتا جاتا ہے. اور پھر بہت لمبی چوڑی باتیں کرنا, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو کنسنٹریشن ہے کب تک ڈیولپ رہتی ہے, اور اس کے بعد وہ پھر لیگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہو. جی ہاں. دین کی نصیحت اور چیز ہے, ہر بات میں دین کو لانا اور چیز ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں دو. بالکل صحیح. ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. مکس اپ کیا تو ہم دین سے دور ہوں گے. بالکل صحیح. ہم نے ہر وقت نصیحت نہیں کرنی, لیکن ہر وقت ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ دین مجھے گائیڈ کیسے کرتا ہے. یہ بھی آپ کو دین ہی کہتا ہے کہ آپ نے دین کے بارے میں نصیحت ہر وقت نہیں کرنی, یہ بھی دینداری ہے. صحیح. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی میٹر کو ڈسکس ہو رہا ہے, آپ اس میں پوری توجہ سے سنیں, اپنا رول پلے کریں, اور آپ سب سے زیادہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. یہ دین ہے. زبردست زبردست. آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے, پروگرام بن رہا ہے, آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ سوشل نہیں رہتے. مطلب وہ کیسا دیندار ہے جو سوشل نہیں رہتا؟ صحیح صحیح. ہاں, اگر سوشل ہونے میں آپ کو کوئی ایسی چیزوں کا سامنا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جانے والی ہیں, وہ بالکل ٹوٹل ایک الگ سینیریو ہے. بالکل اس کے الگ احکامات ہیں. ورنہ آپ کو کس نے میرے بھائی کہا کہ آپ نے سوشل نہیں ہونا؟ آپ کو کون سے دین نے یہ سکھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں تھے؟ پوری زندگی آپ نے کس معاشرے میں گزاری؟ آپ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں ایک یہودی کے گھر جا کر یہودی کے ایک بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہود مطلب جن کے بارے میں یہ کہا گیا خالف الیہود والمجوس, خالفو. یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں. صحیح. مومن سوشل نہیں ہوگا تو کون سوشل ہوگا؟ مومن سے زیادہ کون سوشل ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل اور ایک پورا عالمی ایک دین ہے. ہمیں تو سبحان اللہ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیگانوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلق بڑے اچھے سے استوار کرنے. تو یہ سب چیزیں کہے بغیر دین ہوں گی. ہر چیز میں دین ہوگا, لیکن اس کی نصیحت جو ہے نا وہ الگ الگ مقامات پر وہ ہوگی وقفے کے ساتھ. بہترین ماشاءاللہ. کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں شیخ اتنا کنٹینٹ آ رہا ہے, اتنی انفارمیشن اور نصیحت آ رہی ہے نا, یعنی ڈیلی کو 10-12 اسٹیٹسز آ رہے ہیں. تو وہ پتہ ہوتا ہے کیا, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ وہ نصیحت جاتی رہتی ہے اور پچھلی اوور رائٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے, اپلائی نہیں کر پاتے, پھر وہ اگلی بات پڑھ لیتے ہیں, پھر اگلی بات پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے تاکہ وہ چیز انٹرنلائز ہو جائے, اس پہ عمل جو ہے وہ اس کی طرف آنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. محمد بھائی یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی, وہ یہ کہ یہ جو اسٹیٹس وغیرہ لوگوں کی طرف سے لگتے ہیں اور نصیحت کی بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں, ہر بندے کے اپنا ایک الگ میدان ہے, وہ کر رہا ہے. صحیح. اس میں اس کو چلتے رہنا چاہیے. میرے سامنے 10 لوگوں کا کام آ رہا ہے, وہ جو 10 لوگ ہیں ان کے سامنے الگ الگ آڈینس ہے ان کے ذہن کے مطابق, لیکن میں جو ہوں میرے سامنے 10 کا ہی کام آ رہا ہے. اب مجھے کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک.
مجھے یہ چاہیے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ایسے نوجوان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو کیا کرنا چاہیے وہ جب وہ دین کی طرف آئے؟ صحیح اسے سب سے پہلے دین کے سیکھنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے، دین کا سیکھنا اور کسی مینٹور کا انتخاب کرنا، یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اور تیسری چیز اس کی کمپنی. یہ تین چیزیں ہیں، اس پہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ ایک دین کا سیکھنا، دوسرا مینٹور، تیسرا کمپنی.